السلام علیکم ویئرس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گفتگو کریں گے ایک ایسے موضوع کی طرف، ایک ایسا ٹاپک جس پہ تمام لوگ میں سے اکثریت جو ہے وہ دلچسپی سے اس قسم کی ویڈیوز دیکھتی ہے، لیکن ان کی لیول جو ہے سمجھ کی، انڈرسٹینڈنگ لیول جو ہے وہ آج تک کے وہاں تک نہیں پہنچ سکی۔ اسے ٹائم ٹریولنگ کہتے ہیں۔ ٹائم ٹریولنگ یعنی وقت کے ساتھ سفر کرنا، زمان اور مکان سے نکلنا۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مبارکہ سورہ رحمان میں تذکرہ کیا ہے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جماعتوں، جنوں کی اور انسانوں کی، نہیں نکل سکتے آپ زمین و آسمان کے حدود سے باہر، الا بسلطان، سلطان کے سوا۔ سلطان کی مدد اگر شامل حال ہو تو آپ نکل سکتے ہیں۔ آپ کو وہ سلطان جس کا تذکرہ قرآن مجید میں آتا ہے، اس تک اگر رسائی مل جاتی ہے تو آپ میں ایبلٹی ہوگی، آپ دنیا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ اور سلطان، اس کو سائنٹسٹ توانائی کا نام دیتے ہیں، اسے صوفیاء اکرام کچھ اور بولتے ہیں۔ سائنٹسٹ اس کو کہتے ہیں کہ یہ توانائی ہے، راکٹ ہے، اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ صوفیاء اکرام بہت پہلے ہی اس پہ عمل پیرا تھے۔ صوفیاء اکرام نے اس طرح کی کرامات دکھائی اور لوگوں کو طی الارض کے کرامات دکھائے۔ طی الارض وہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جلدی سے پہنچنا، یعنی طی الارض، زمین کو طے کرنا۔ اس کے بہت سارے نظام ہیں۔ ایک طریقہ وہ ہے جسے ہم صوفیاء اکرام میں، اولیاء اکرام کے طریقے میں طریقت بولتے ہیں۔ طریقت میں جب لطائف کو زندہ کیا جاتا ہے، جب اندریوں کو زندہ کیا جاتا ہے، تو اس کی روح جو ہوتی ہے وہ ٹریول کرتی ہے۔
اب اس کا پہلا طریقہ ٹریول کرنے کا جو ہے وہ روح ہے، یعنی روحانی ٹریولنگ، اور دوسری جسمانی ٹریولنگ، باڈی ٹریولنگ اور سول ٹریولنگ۔ اب اگر آپ ایسٹرل ٹریولنگ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے لطائف کو زندہ کرنا پڑے گا۔ لطائف کا زندہ تبھی ہوتا ہے جب آپ کسی سلسلے میں دست بیتوں اور سلسلے کا جو ذکر آپ کو تعلیم کیا جائے اس کو دوسرے لوازمات شرعیہ کے ساتھ میں لطائف دوسرے فرائض شرعیہ کے بعد جب آدمی لطائف کی طرف راغب ہوتا ہے تو پھر اس کی لطائف اندریاں جو ہیں وہ زندہ ہوتی ہیں اور پھر وہ ٹریول کرتی ہیں۔ اس طریقے کو عام طریقہ، سادہ طریقہ یا بے ضرر طریقہ کہا جاتا ہے، جس میں کم نقصانات کے چانسز ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے پوری دنیا کے مذاہب میں اندریاں لطائف زندہ کرنے کا طریقہ رائج ہے۔ ہر ایک اپنے مذہب کے مطابق، ریلیجن کے مطابق جو ان کے فرائض ہوتے ہیں اس کے ساتھ پریکٹس آف میڈیٹیشن ان میں عام ہوتی ہے، اور اس میں وہ کامیاب بھی ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس میں کامیاب ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگ کوشش کرتے ہیں لیکن پہنچ نہیں پاتے۔ جو بھی سلاسل میں ذکر اذکار کرتے ہیں ان کی ارواح بھی ٹریول کرتی ہیں اور ان کو مختلف تصرفات عطا کیے جاتے ہیں، لیکن سب سے کم ترین جس کا درجہ ہوگا وہ ٹائم ٹریولنگ کے دوران، یا اگر اس کو کہیں جانا ہوگا تو وہ ولی اللہ اپنے بستر سے غائب ہو جاتا ہے، اور جن کے مراتب زیادہ ہوتے ہیں وہ وہاں بھی موجود رہتے ہیں، اور دیگر ان کی جو روحانیات ہیں وہ دوسری جگہوں پہ بھی جاتی ہیں۔ ان کے مراتب کیونکہ بڑے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ محفل میں حاضر رہتے ہیں، غائب نہیں رہتے۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ حضرت عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی البغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نانا جان تھے، اور آپ حسینی سادات میں سے تھے۔ آپ کے مریدوں نے جو کم ترین جو اس کے مریدین کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا تو ان لوگوں نے مدد طلب کی حضرت عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، کیونکہ آپ ان کے مرشد کریم تھے۔ تو اس وقت آپ نے ان کی مدد فرمائی، اور واپسی پہ ان کے مریدین جب حضرت عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ کے حضور میں حاضر ہوئے تو انہوں نے شکریہ ادا کیا، طائف پیش کیے، تو وہاں پہ جو مریدین تھے وہ حیرت زدہ ہو گئے۔ جس وقت کا وہ ذکر کر رہے تھے اس وقت حضرت عبداللہ سومئی وہیں پہ موجود تھا، وہاں سے گیا نہیں تھا، لیکن
آپ نے صرف یہ کیا تھا کہ اپنے پاؤں سے کانٹے نکلوائے تھے، کیونکہ وہ وہاں پہ ہیلپ کے لیے گیا تھا تو اس کو ظاہراً کانٹے لگے ہوئے تھے۔ اس نشانی کو مریدوں نے سمجھ لیا کہ حضرت جو ہیں اس کی مدد کے لیے گئے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح دیگر بزرگان دین کی کرامات جو ہیں وہ بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ اب یہ کب یہ رتبہ حاصل ہوتا ہے؟ یہ رتبہ ابدالوں کو حاصل ہوتا ہے۔ اب ابدال کب بنتے ہیں؟ ابدال تب بنتے ہیں جب ان کی شرح صدر کی جاتی ہے۔ شرح صدر جب کسی کی ہوتی ہے تو اس میں ایک نورانی نظام داخل کیا جاتا ہے۔ اس نوری نظام میں داخلہ کی وجہ سے ان کو جو تصرفات ہوتے ہیں ان میں ایک تصرف صرف طی الارض ہے۔ طی الارض کا مطلب ہے صرف اس جگہ سے دوسری جگہ جانا، یعنی یہ صلاحیت ان کو حاصل ہوتی ہے، اور یہ بھی سب سے سمجھو کہ کم ٹائم ٹریولنگ والی ہے۔ آسمانوں میں اوپر جانے والی یا اور عالموں میں جانے کی، وہ اس سے بھی اور زیادہ جو ہے نورانیت ہو تبھی جاتے ہیں۔ سب سے سمجھو کہ ایک کم کیٹیگری وہ ہے کہ جو طی الارض کرے، یعنی زمین اس کے لیے سکڑ جائے، زمین اس کے لیے لپیٹی جائے، وہ اس کو نظام منتقل کیا جاتا ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب شرح صدر ہو، اور شرح صدر ہونے کے بعد اس کو حضوری میں داخل کیا جاتا ہے۔ اور کوئی بھی صاحب شرح صدر کبھی بھی آپ لوگوں کو یہ نہیں بتائے گا کہ وہ شرح صدر اس کی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، کیونکہ وہ ان کا باطنی نظام ہوتا ہے، اور باطنی نظام کی کوئی کسی کو خبر نہیں دینا چاہتا۔ وہاں جو کچھ ہوتا ہے، جو کچھ فیصلے ہوتے ہیں، جو کچھ باتیں ہوتی ہیں، ان کا ذکر کم ہی بزرگان دین ظاہر کرتے ہیں، اسی لیے لوگ ان کو سمجھ نہیں سکتے۔ اب آتے ہیں دیگر طریقے۔ دیگر طریقوں میں کچھ دنیا میں ایسی چیزیں ہیں جس سے کہ مسلمان جو ہیں وہ اگر ریاضت کریں تو اس سے ان کو ان کے جو فرشتگان ہیں، ان کے جو ایوانات ہیں، موکلات ہیں، وہ ان کے زیر تصرف آ جاتے ہیں، اور وہ بھی طی الارض کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے کچھ لوگ عمل کرتے ہیں طی الارض کا، لیکن وہ بہت سخت ریاضتیں ہوتی ہیں، اور اگر کوئی لطائف کو زندہ کرتا ہے اس ذریعے سے اس کو طی الارض اگر ملتا ہے تو وہ ابدالوں میں شمار ہو جاتا ہے، اور ابدال کو کیونکہ وہ ایک نور نصیب ہو جاتا ہے جو رجال الغیب جسے کہتے ہیں، تو وہ نور، وہ تجلی جب ان کو عطا کی جاتی ہے تو ان کو اس کی تصرفات کی وجہ سے قریب کی زمین ان کے لیے قریب کر دی جاتی ہے۔ اس طرح رجال الغیب یا ابدال جو ہوتے ہیں وہ ان کی اگر صحبت میں بیٹھا جائے تو جو نور ان کے اوپر گرتا ہے، نور کی تجلی ان پہ ہوتی ہے، اس نور کی تجلی سے دوسرے حضرات جو ہوتے ہیں ان کا بھی تصفیہ قلب ہوتا رہتا ہے۔ اور اگر رجال غیب یا ابدال آپ کا ہاتھ پکڑ لے تو اس کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، چھڑانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ جب تک آپ کا ہاتھ
آپ کا دست اس کے دست میں رہے گا تب تک ایک نور کی تجلی بغیر ریاضت کے آپ کے قلب میں ہوتی رہے گی اور آپ کے قلب کو مجلی مثل آئینہ کر دے گا۔ تو اسی طرح سے جو ہے یہ تصرفات حاصل ہوتے ہیں، اور اس کے کچھ اعمال بھی ہیں۔ میں اعمال کی طرف آؤں گا۔ میں نے کچھ کلپس اس کے اوپر پہلے ہی بنا دی ہیں، کیونکہ رجال الغیب کی موضوع پہ بھی تھوڑا بہت میں نے گفتگو کی ہے، لیکن ٹائم ٹریولنگ کے اوپر بھی میں نے تھوڑی گفتگو کر دی ہے۔ بات تھوڑی سمجھنے کی ہوتی ہے کہ 3 زمانے ہیں، پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر۔ تو اس کے اعمال میں سے علم جفر میں ایک طریقہ ہے حروف مزوجات، یا 2 4 6، اسے ہم ایک ہوتے ہیں اکائی، دوسری ہوتی ہے دہائی، اور ایک ہوتی ہے اکائی، دوسرا ایک اکی ہوتا ہے، دوسرا بدی ہوتا ہے، آڈ اینڈ ایون، یعنی ایک آڈ نمبر ہوتا ہے، ایک ایون نمبر ہوتا ہے۔ تو جو ایون نمبر ہوتا ہے وہ اس کے حروف جو ہوتے ہیں ان کا جو مرکب ہے اسے کہا جاتا ہے 2 4 6 8۔ اگر ان 4 حروف کے تصرفات کو دیکھا جائے تو یہ 4 حروف زمانہ، حال کے جو ہیں اسرارات کے بارے میں ہے، اور آدمی کا روح جو ہے وہ ٹائم ٹریولنگ کرتا ہے۔ اگر کوئی یابدو کی ریاضت کرتا ہے، باموکل دعوت دیتا ہے، تو اس کے جو تصرفات ہوتے ہیں وہ عطا کیے جاتے ہیں، اور ان کو ایک، جیسے آپ لوگوں نے بکس میں دیکھا ہوگا بھائی یہ دعا پڑھو، اور دعا پڑھتے پڑھتے گھنٹے گزر گئے، تو دعا پڑھنے میں ہی گھنٹہ لگ جائے اور آپ کو تو یہ تصرف نہیں ہے، یہ ایک سمجھو کہ ایک فورسلی کسی چیز کو کرنا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ جب آپ لوگ کسی عظیمت کی ریاضت کرتے ہیں تو اس کے جو علم لدنی سے یا جو موکلات ہوں گے وہ آپ کو ایک کوئی لفظ یا کوئی چیز دیں گے، یا لفظ بتائیں گے۔ تو اسی طرح سے جب ریاضت کی جاتی ہے تو آپ کو ایک ہی لفظ عطا کیا جائے گا، اور اس کے کہنے سے، پڑھنے سے جو ہے آدمی کو وہ تصرفات یا حاصل ہو جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ کسی کو کہیں کہ پورا قرآن مجید آپ ایک دن میں پڑھیں، ابھی بہت مشقت والی یہ بات ہو گئی۔ اب اس کو اگر یہ کہا جائے کہ پورے قرآن مجید کا دل جو ہے سورہ یاسین ہے تو اس کو پڑھ لیں، تو یہ اس سے کم مشقت والی بات ہو گئی۔ اور اگر اس کو کہا جائے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، پورے قرآن مجید کا جو حاصل مطلب ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے، تو یہ اس سے بھی کم جو ہے ریاضت، یعنی آسان ہوگا پڑھنا۔ اور اگر کسی کو کہا جائے کہ آپ پورے قرآن مجید کے بجائے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، تو یہ اس سے بھی آسانی ہو جائے گی۔ تو تمام جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں ان کی جتنی بڑی ریاضتیں ہوتی ہیں
تو اگر اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا جائے تو وہ سب سے زیادہ آسان رہتا ہے اور آسانی ہوتی ہے، اس سے آسانی رہتی ہے۔ اور ایسے ہی جب وہ زیادہ مجاہدات اور ریاضات کرتے ہیں تو پھر ان کو ایک ہی جو ہے لفظ بتا دیا جاتا ہے، جس سے ان کو جو ہے تحیل العرض حاصل ہوتا ہے، یا ان کو کوئی چیز نشانی کے طور پہ اگر روحانیت ان کی ہیلپ کرے گی تو پھر وہ اس کو وہ نشانی عطا کرے گی۔ باقی یہ نہیں ہے کہ ٹائم ٹریولنگ نہیں ہے، ٹائم ٹریولنگ کرتے ہیں اور ان کو دوسرے زبان میں رجال الغیب یا ابدال کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے جب اس جگہ پہ اس منازلیں طے کرتے ہیں تو وہ ہستیاں وہاں تک پہنچ جاتی ہیں اور ان کو فیض حاصل ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے جو ہیں آپ کے مرشد جو بھی ہیں ان کی خدمت کریں، ان کی صحبت اختیار کریں، تو کچھ نہ کچھ وہاں سے آپ لوگوں کو عطا ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ پہلے ہی بے یقینی کا شکار ہوں گے اور آپ کو یقین ہی نہیں ہوگا تو آپ کیسے حاصل کریں گے؟ ایک دوست نے مجھ سے واٹس ایپ پہ بات کی تو میں نے اس کو کہا کہ اتنے بڑے شہر میں ہو، کوئی اللہ کا فقیر دیکھو اور اس کے ساتھ رہو، اس کی صحبت حاصل کرو۔ تو وہ کہہ رہا تھا مجھے نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ تو نظر نہ آنے کی وجہ انسان کا ایک گھمنڈ ہوتا ہے، ایک تکبر ہوتا ہے۔ اگر بنظر غیر دیکھا جائے تو فقیر جو ہوتا ہے بنظر غیر سب کو اپنے سے بڑا سمجھتا ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ عطا بھی کر دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ سب کو کم سمجھیں گے تو پھر کیسے حاصل کریں گے؟ پھر تو آپ لوگ ہر ایک میں برائی ڈھونڈتے پھریں گے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ بلکہ کوشش کریں کہ ہر انسان جو بھی ہے اس میں کوئی نہ کوئی اچھائی ہوگی، اور اس اچھائی کو دیکھتے ہوئے اگر آپ جائیں گے تو بالضرور آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ فیض ملے گا۔ بہت سارے گدی نشین ہیں، بہت سارے بزرگ ہیں، اولیاء کرام ہیں، آپ ان کے پاس جائیں، ان میں اگر کوئی صاحب نظر ہوگا تو وہ اپنی نظر سے آپ لوگوں کو عطا کر دے گا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے کوئی ڈھول لے کے تو نہیں بیٹھا ہے نا کہ آپ لوگوں کو بتاتا پھرے۔ کوئی بھی فقیر اپنے آپ کو اتنا ظاہر نہیں کرتا۔ کچھ مسائل ہوتے ہیں روحانیت میں، وہ اپنے آپ کو اس لیے ظاہر نہیں کرتے۔ کچھ رازوں پہ پردہ ڈالا جاتا ہے، تو اس وجہ سے ان کی اگر آپ خدمت میں جائیں گے تو کوئی نہ کوئی صاحب نظر ہوگا اور آپ لوگوں کو عطا کر دے گا۔ تو اس کی مزید جو ویڈیوز ہیں میں آگے چل کے آپ لوگوں کو شیئر کروں گا، کیونکہ ایک دلچسپ موضوع ہے ٹائم ٹریولنگ، پوری دنیا اس کے اوپر وہ کر رہی ہے، تو تھوڑی سی اس پہ علمی گفتگو ہو جائے گی، کچھ اعمال پیش کر دیے جائیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے۔ خدا حافظ۔